اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے شب و روز کا سلسلہ قائم کیا ہے، وقت ہمیں دیا ہے، یہ زندگی ہمیں نصیب کی ہے، تو ہر ایک کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے۔ حقیقت میں جو لمحات گزرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اتنے کم ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کسی کی عمر اگر 50 سال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جتنا عرصہ اس نے گزارنا ہے وہ اس کا اپنے وقت پہ پورا ہو جانا ہے، اور اس سے پہلے جو لمحات ہیں وہ اس کی زندگی ہے۔ اسی طرح اس زندگی کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت پتہ چلے گی، ایک ہم تقابل جب کریں، کچھ لوگ یہ سال کے گزرنے پہ یا نئے سال کے آنے پہ بڑے جشن اور بہت کچھ مناتے ہیں، اور اس میں وہ کچھ ہوتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ غیر مسلم جو ممالک ہیں یا لوگ ہیں غیر مسلم، انہوں نے تو اپنے مذہب کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پابند ہے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ تو جس نے خود سپردگی نہیں کی تو پھر وہ مسلمان کیسا ہوا؟ کہ جو جی میں آئے، جو معاشرے میں ہو رہا ہو، جو تہذیب میں ہمیں دکھایا جائے، جو ڈراموں، فلموں یا ہمارے لٹریچر میں اسے چھپایا جائے یا کسی بھی طریقے سے اس کو پھیلایا جائے تو ہم اسے ہی کرنے لگ جائیں، تو پھر ہماری مسلمانی کب کام آئے گی؟ وہ مسلمانی پھر کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، ہماری عبادات تک ان کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا تہذیب میں، ثقافت میں آپ اپنی حدود سے تجاوز کریں، جب ہم اپنی عبادات میں بھی محفوظ نہیں ہیں تو پھر کون سا ایسا لمحہ آئے گا کہ ہم کبھی کامل مسلمان کی شکل میں اس دنیا پہ جلوہ گر ہوں؟ ایسا امکان بہت بعید نظر آتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی سی کوشش بھی کرنی ہے، اپنے ان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو سمجھانا ہے جو ابھی سے ہوٹلوں کی بکنگ کرا کے بیٹھے ہیں، اور جو شراب اور اس حوالے سے جو کچھ ہوگا وہ آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے، اور یہ پھر حکومت کی سرکردگی میں ہوتا ہے۔ یعنی ان کو پروٹوکول مہیا کیا جاتا ہے، ان کو ایسے اعزازات دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے پورا اہتمام، حتیٰ کہ کئی جگہوں پہ آتش بازی کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس پورے تناظر کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر اس کا کیا تصور ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، کیا اسلام ہمیں، چلیں یہ تو شمسی سال ہے نا، تو قمری سال جو اسلامی سال ہے، جسے ہم اسلامی مہینے اور اسلامی سال کہتے ہیں، کیا وہ جب نیا آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اس کے بعد تو وہ اس کو کیا کرتے تھے، کیسے اس کا اظہار کرتے تھے؟ تو ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے آغاز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے جو سال کا پہلا مہینہ ہے، جیسے یہ جنوری اور 2024 یہ ایک ساتھ ہوگا، اسی طرح اگر ہجری تقویم کو دیکھیں، ہجری کیلنڈر کو دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے محرم پہلا مہینہ ہے، اور وہ جب طلوع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن، ایک حدیث میں بالیمن والایمان والسلامہ والتوفیق لما تحب وترضى،
یہ الفاظ مختلف احادیث سے جو لیے گئے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اظہار کہ اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن والا بنا کے طلوع کرنا، چاند ہمارے سامنے آئے تو امن کا پیغام لے کے آئے، برکت لے کے آئے، یہ ہمارا مہینہ بابرکت گزرے۔ اور چونکہ چاند کے ساتھ یہ مہینے کا تعلق تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امن اور امن کہتے ہیں کہ جو دہشت اور خوف کے علاوہ جو فضا ہوتی ہے اسے امن کہتے ہیں، جس میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، خدشہ نہیں ہوتا، خطرہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو بے برکتی کے علاوہ جو صورت ہے اسے برکت کہتے ہیں، یمن کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت مانگتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس نیو ایئر نائٹ پہ وہ کچھ کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ برکت اٹھ جاتی ہے بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ برکت کا جو حصول ہے یہ تو انسان کے لیے ایک لازمی حیثیت رکھتا ہے، جو لوگ اس کی وہ اثرات اس کے دیکھتے ہیں وہ تو اس کے بغیر جی نہیں سکتے کہ ہمیں برکت ہی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور کچھ نہیں، اس کی ہم برکت اور رحمت اور فضل وہ اس کے ہم طلبگار۔ تو وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتانی ملعونان کہ دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں، ملعون آوازیں ہیں۔ آوازیں کیسے ملعون ہوئیں کہ وہ آواز، ملعون کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے رحمت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے، لعنت کا مطلب رحمت کا اٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شامل حال نہ ہونا، لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آوازیں انتہائی ملعون ہیں۔ وہ دو آوازیں کون سی ہیں؟ صوت رنۃ عند مصیبہ، کہ مشکل آنے پر وہ ایسی آوازیں نکالنا جیسے آہ و بکا، اور ایسے وہ رونا دھونا اور ایسی آوازیں اور ایسے کلمات کہنا جو زیبا نہیں ہیں۔ اسی طرح اور خوشی کے موقع پہ انسان سرنگی بجائے، باجے بجائے، معازف یعنی آلات موسیقی ان کا وہ اظہار کرے، تو یہ خوشی کے موقع پہ یہ کرنا اور مصیبت اور غم کے موقع پہ وہ آوازیں نکالنا، یہ دو ملعون آوازیں ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اس مہینے میں یمن بھیج یعنی برکت بھیج، اور ہم ایسے کام کریں جس سے رہی صحیح جو برکت ہے وہ بھی ہم سے روٹھ جائے، تو کتنا فرق ہے ہمارے اندر اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے اندر جو آپ نے ہمارے لیے لازم کرا دی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اپنے معاشرے میں ان کو پھیلانا چاہیے۔ وہی وجوہات ہے نا کہ آج گھر گھر میں وہ سکون، وہ راحت، وہ اطمینان نہیں ہے، ہر گھر بکھرا اور اس انداز سے وہ جی رہے ہیں کہ جیسے جینے کی نقل اتار رہے ہوں۔ یہ کوئی ایسے جینا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور اس دعا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ توفیق، یہ بھی الفاظ ہیں اس دعا کے اندر۔ توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق بخش دے، اس کو اس کے حالات اس کے مطابق اور سازگار بنا دے۔ لیکن وہ کس بات پہ؟ لما تحب و ترضى، جس کو تو پسند کرتا ہے اور جو تیری رضا ہے، جس میں تیری خوشنودی جس میں ہے، میں وہ چاہتا ہوں مجھ سے وہ کام ہو، اس کی مجھے توفیق ملے جو تو پسند کرتا ہے، جو تیری رضا ہے۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام مراحل میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اس کی رضا کہاں پہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی چاہت کہاں ہے، اللہ کی ناراضی کہاں ہے؟ تو قرآن سنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وحی کا نزول فرمایا اور یہ سب چیزیں واضح کر دیں، تو وہ ہمیں جاننی چاہیے۔ اب ہم دیکھیں، ایک طرف ہے ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب ہمیں بلاتی ہے کہ ایسا کچھ ہو، ہم نے بھی بائک کا سلنسر نکالا ہو اور ول میلنگ کرتے ہوئے جائیں، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، بڑا کرتب کر رہا ہے۔ یہ ایک انسان کی سوچ کہتی ہے، لیکن ہم پہ پابندی کون سی چیز لگاتی ہے؟ وہ اللہ کا خوف، ڈر، کہ ہم اگر ایسا کریں گے
اس حالت میں اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو مجھے بتائیے کہ یہ جو اپنے آپ کو اتنے رسک میں ڈال کے ایسے کرتب اور ایسے مظاہرے کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس زندگی کی قیمت، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور پھر ان کے ساتھ جو صورتحال پیش آتی رہے گی، جو قیامت کے بعد، اور سزا کے طور پہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اسے وہی سزا ملتی رہتی ہے، یہ تو اور باتیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم بحیثیت مسلمان کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ہم کس قدر پابند ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا چاند سے خطاب کر کے ربی و ربک اللہ، کہ تیرا رب یا ربنا و ربک اللہ، ایسے بھی الفاظ ہیں کہ ہمارا رب اور تیرا رب، یعنی چاند کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار اور اظہار، اور اس چاند کے طلوع ہونے پر یہ دعا پڑھنا، اور بعض روایات کے اندر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مانگتے تھے ان میں وہ سال کا بھی تذکرہ کرتے تھے، یعنی سال جو ہمارا نیا شروع ہوا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے نواز دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے۔ تو اب ہمیں قمری سال تک کا بھی پتہ نہ ہو، یعنی قمری سال اگر میں سوال کروں کہ کون سے مہینے سے آغاز ہوتا ہے اور کون سے مہینے پہ اختتام ہوتا ہے تو شاید چند ایک لوگ اس کا صحیح جواب دے سکیں۔ میں اگر یہ پوچھوں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، شاید بہت کم لوگ اس کا جواب دے سکیں۔ لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہم وہ شمسی سال جو ہمارا جنوری فروری سے ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھیے کس انداز سے انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق آپ دیکھیے کہ جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں پہ 2 دن منائے جاتے تھے، اس سے پہلے منائے جاتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں تشریف لائے تھے۔ تو جب آپ آئے، آپ نے اس کی تحقیق کی، وجہ پوچھی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر دن بدل دیے ہیں۔ اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو، ان کی تہذیب کا وہ حصہ تھا نا، وہ وہیں کے رہنے والے تھے، انصار، اوس اور خزرج وہیں کے باسی تھے۔ کبھی آپ نے پڑھا ہو کہ کسی نے وہ پرانی جو ان کے تہوار تھے، جو رسوم و رواج تھے، یا ان کی عید تھی یا ان کے میلے تھے، کسی نے اختیار کیا ہو؟ مکی دور کے اندر مسلمان جو ہوئے ان کے یہاں سے پہلے ایک تہذیب تھی، ایک بت پرستی تھی، اور بہت سے وہ میلے ٹھیلے اور بہت کچھ ادھر ہوتا تھا۔ لیکن اسلام کے بعد انہوں نے پرائی تہذیب کو جو ان کی نہیں تھی ان کو ایسے گلے سے اتار پھینکا کہ اس کو کبھی نزدیک بھی نہیں آنے دیا۔ تو آج امت مسلمہ کے سامنے یہی بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کامیابی اور کامرانی اور سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اس زندگی کی کوئی قیمت لگانا چاہتے ہیں، اس زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لائیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ عمل درآمد کریں، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے رک جائیں۔ یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ تہوار آیا ہے غیر مسلموں کی طرف سے۔ جیسے ہم نے بہت سے ان کے اور تہوار اکٹھے کر لیے، تو اسی طرح ہم نے یہ بھی اکٹھا کر لیا اور ہم یہ مناتے ہیں جی نیا سال چڑھا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی کہ تم اپنے سے پہلے قوموں کی یعنی یہود و نصارہ کی ایسے روش اختیار کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے وہ اگر سانڈے کی بل اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو تم بھی ایسا کرو گے، حالانکہ بل اور انسان وہ کیسے اس میں داخل ہو سکتا ہے، جیسے وہ انہونے کام کرتے ہیں تو اسی طرح تم بھی ایسے کام کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بہت سے معاملات میں ہم بالکل وہی طرز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین، ہماری تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ عریاں ہونا، یہ عورت اور مرد کا اختلاط، یہ کسی بھی حوالے سے یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں تھا، اس ملک کی، اس دھرتی کی تہذیب کا یہ حصہ نہیں تھا۔
علیحدہ علیحدہ نظام ہوتے تھے، لیکن آج انہی کی تہذیب کی دیکھا دیکھی یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جاں بھی گربے غیر، جاں بھی گربے غیر، یہ بدن بھی گربے غیر، افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے، افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے، یورپ کی تہذیب پہ ہوا تو رضامند، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں سے گلہ ہے اس بات کا کہ تمہارے سامنے دو تہذیبیں تھیں، دو ثقافتیں تھیں، دو ادیان تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جس کو ہم نے غالب کرنا تھا، اور ایک وہ مذہب یا وہ ثقافت، وہ تہذیب جو کفار کا ہے، وہ سب ملتے جلتے ہی ہیں، ان کے سارے رسوم و رواج، کیونکہ ان پہ کوئی آسمانی جھلک اور آسمانی وحی کی وہ روشنی نہیں ہے، وہ اپنے من میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، تو ان کے سب کے تقریباً رسوم و رواج ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ دو علیحدہ علیحدہ تھیں، اور ہم نے کلمہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتے۔ قرآن مجید تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں، والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ کسی بھی ایسی غلط جگہ پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ یشہدون الزور کا مطلب ہے وہ غلط جگہ، غلط مقامات جہاں پہ بیہودہ کوئی کام ہو، بات ہو، کوئی ایسا منظر ہو، کوئی ایسی چیز ہو، وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ ایسی کسی فضول چیز سے، فضول بات سے، فضول کام سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سے اہل ایمان، کن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ ابھی سوال پیدا ہوا تھا کہ وہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ تو اللہ کو یہ پسند ہے جو میرے چاہنے والے ہیں، جو میرے پرستار ہیں، جو میرے دیوانے ہیں، جو میرے پروانے ہیں، وہ ایسی مجالس میں نہ جائیں جہاں پہ زور ہو۔ زور کہتے ہیں جھوٹ کو، کوئی بھی ملمہ سازی، کوئی بھی ایسا کام جس کا حقیقت سے کچھ تعلق نہ ہو، جس کی کوئی بیس نہ ہو، وہ سب زور ہے۔ اب یہ نیا سال، اس کی خوشی منانا، یہ زور نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت میں تو زندگی کے وہ لمحات ہم نے کھو دیے جو ہمیں بڑی کامیابی سے بسر کرنے چاہیے تھے۔ ہمیں وہ سال، وہ دن، وہ مہینہ وہ بڑے اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے تھا، وہ تو ہم نے کھو دیا۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کتنے سال بیت چکے، کتنے لمحات گزر چکے، جتنی ساعتیں، گھنٹے، یہ سب کچھ ہم نے ان کو گنوا دیا یا بمقصد بنا لیا، اس کی طرف کوئی نہیں چلتا، اور یہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نیو ایئر نائٹ منانی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم زندگی سے غافل ہیں۔ قرآن مجید میں ایک بہت اہم پیغام وہ یہ کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ کل کا جو لفظ ہے، کل عربی کے اندر ٹومارو کو غد کہتے ہیں، غد۔ تو اب یہ کل کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ کل یہی ہے کہ یہاں سے ہماری جب آنکھیں بند ہونی ہے نا، تو اگلی جو صبح ہوگی وہ ہمارا اگلا ایک جہان ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کل اس کی کب ہے۔ یہ کل، ہماری جو کل ہے، ہر ایک کی کل علیحدہ علیحدہ ہے نا، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور آتی رہتی ہے۔ ہم خود اپنے کندھوں پر جنازے چھوڑ کے آتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ ابھی چھوٹا تھا، یہ ابھی نوجوان تھا، یا ویسے تھا، اس کو نہ دفنایا جائے، نہیں، ہم نے وہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ کاش وہ حکم شریعت کے ہم زندگی میں بھی اختیار کر لیں۔ تو یہ ان باتوں پہ غور کریں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ ساری برائیاں، یہ سارے جو سوشل میڈیا پہ اور یہ سارے اپنے ویورز اور اپنے لائکرز بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کچھ کیا ہے، تو پھر یہ کل کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو آپ آج چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی شہرت ہو، کوئی ناموری ہو، کوئی ہم ایسا کر لیں۔ یہ ٹک ٹاک اور یہ سوشل میڈیا نے آج ہمیں یہاں پر کھڑا کیا ہے کہ لوگ
اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ان پہ شرعی طور پہ کیا پابندیاں ہیں، کس بات کا انہوں نے خیال رکھنا ہے۔ وہ جاتے ہیں کسی پبلک پلیس پہ اور وہاں پہ ایک ایسی فیملی کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں جس کا ان کو وہ پسند ہی نہیں کرتے، تو یہ ساری ایسی زیادتیاں اور ظلم اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ ہم یہ جو دن مناتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ اس دن ہر شخص وہ پالے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ جو بھی اس نے کام کیے وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا، اس کی ایک شکل ہوگی، وہ اس کو دکھا دیا جائے گا، اس کا پورا ریکارڈ ہوگا۔ اب اس صورتحال کے اندر وہ کیا چاہے گا؟ تود لو ان بینہا و بینہ، جو برائی اس نے کی ہوگی، وما عملت من سوء، جو بھی برائی اس نے کی ہوگی، کہ کاش اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان امدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہو جائے، یہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔ آج جو ہمیں دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو جو شخص یہ دعا کرتا ہے، یعنی نماز کے آغاز میں استفتاح کی جو دعا ہے، وہ ایک تو وہ ہم معروف پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم، ایک یہ بھی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بھی کئی ثابت۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان گناہوں سے اپنا دامن کیسے بچا کے رکھے، اس کو گناہوں سے کیسی نفرت ہو۔ تو جب ہم یہ دعا کریں اور پھر گناہوں سے اپنا دامن بچا کے رکھیں تو یقین کیجئے وہ قیامت کے روز وہ جو بات ہوگی نا، وما عملت من سوء، جو بھی برائی کی ہوگی وہ چاہے گا اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ وہ چاہے گا کہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزاروں کہ گناہوں سے ساتھ ساتھ اپنا دامن بچاتا چلا جاؤں، معافی مانگتا چلا جاؤں۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اظہار فرمایا کہ کل امتی معافن، کہ ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا، الا المجاہرین، مگر جو اپنے گناہوں کا علی اعلان اظہار کرتے ہیں ان کو معافی نہیں دی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردے رکھے اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ برائی کو جب آپ معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں تو اس سے برائی پھیلتی ہے، برائی کے موقع ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو جتنا ہم برائی کو پھیلاتے ہیں اس میں کردار کسی نہ کسی نوعیت کا ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے موقعوں کی حوصلہ شکنی کیجیے اور ہمیشہ اس بات کا درس دیجیے کہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی، ہم پابند ہیں شریعت اسلامیہ کے، ہم اگر جینے میں، ہم اگر مرنے میں شریعت اسلامیہ کے مطابق، آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات جنازے میں ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ کتنا وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ جی یہ جہری نماز جنازہ کیوں ہوا، یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں نہیں کی گئی، یہ اپنی طرف سے بنائے مسئلوں پہ اتنا سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ تو جو شریعت نے ہمیں اس قدر پابند کیا ہے اس پہ دیکھیے لوگ سالہ سال سے ایک ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی تہذیب کے دل دادا جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، اس وجہ سے کبھی کفر کی طرف، ان کی تہذیب کی طرف آنکھیں اٹھا کے بھی نہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کہ جو ہم نے ان کو فوائد، دنیا کی مختلف قسموں کے فوائد انہیں دیے ہیں نا، تو آپ کبھی آنکھیں اٹھا کے بھی ان کی طرف نہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا۔ تو آنکھیں اٹھا کے دیکھنا یہ کیا ہے؟ یعنی ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان کی کسی تہذیب کو اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا جائے، ان کے کسی غلط رسوم و رواج کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور دراصل پیغام ہمیں ہے، ملت کو ہے، امت کو ہے، کہ وہ ایسے کام جو انہی کی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نہ اپنائیں۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ موجود ہے۔
آپ دعائیں پڑھیں۔ اسی ضمن میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ سال کا آخر ہے، اب میسج چلیں گے تو میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا، یہ وہ سارے اس قسم کے جو میسج چلتے ہیں۔ میرے دوستو، اس میں بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ آپ اگر معافی چاہتے ہیں تو اس کو سال کے اینڈ تک نہ اٹھا رکھیں۔ معاف کرنا ہو یا معافی لینی ہو تو اس میں سال کے آخر تک جانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ روزانہ ایسے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک ایسا شخص نمودار ہوگا جو جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر فرمایا، تیسرے دن پھر فرمایا۔ ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے، وہ پیچھے لگ گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کے اندر کیا ایسی خوبی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن ان کا مہمان رہا، میں دیکھتا رہا وہ کرتے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل جنت میں سے قرار دیا ہے، یعنی یہ بہت بڑا اعزاز۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ان کے معمولات تقریباً اسی طرح ہیں، فرق میں نے ان سے خود پوچھ لیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ 3 دن آپ کے متعلق یہ فرمایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اور زیادہ تو کچھ نہیں کرتا، یہی نمازیں اور یہی جو تم دیکھ رہے ہو، لیکن میں اپنے آپ کو جب رات کو سوتا ہوں تو مسلمانوں کے متعلق اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو جو ایسا عمل کرے اس کو سال کے آخر تک یہ التجا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو کوئی ایسی بات ہوئی، کام ہوا، وہ فوری معافی مانگنے آ جائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یحجر اخاہ فوق 3، کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ کا کسی سے کوئی ناراضی کا معاملہ ہے تو آپ اسے راضی کریں، 3 دن سے زیادہ اس کو کھینچ کے نہ لے جائیں۔ اس طرح کریں گے تو ایک خام خواہ کا گناہ آپ اپنے سر لے رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے گناہ ہمارے وہ حائل ہوتے ہیں، اور اس طرح ہمارے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں، ہم بوجھ اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں بوجھ کو اتارنے کی بجائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت اسلامیہ کے مطابق جو ہمارے شب و روز ہیں اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے ہی ہو کہ ہم ایسے ہی جس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری موت لکھی ہے اس دن ہم خوشی خوشی اس کے حضور پیش ہو جائیں، اور ہمارے اوپر کوئی دنیا کا اور اس کے حقوق کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی حقوق ہے کوئی بوجھ ہم پہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمانوں والی، عزت والی، غیرت والی، حمیت والی اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری والی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي